ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم رافقیت و محبت کے ساتھ بارگاہ حضور میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، بولا یار کچھ تو بولا ہے، آپ ویڈیو بنانے کے چکر میں آپ پھنسے ہیں یار۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آپ اصال ثواب کی محفل میں ہیں، مرنا ہمیں اور آپ سب کو ہے۔ ہر جنازہ ہم سے اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم زندہ ہو، کچھ نیکیاں جمع کر لو۔ اب ہم زندہ نہیں ہیں کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے۔ تم زندہ ہو، تمہیں سارے مواقع میسر ہیں، تو تم یہ کر لو، رب کو راضی کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جنت میں داخلہ حاصل کر لو، یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے، صاحب مال ہیں تو زکوٰۃ دینا چاہیے، صاحب مال ہیں استطاعت ہے تو حج کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہی زندگی ہے اور اسی زندگی میں مزہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی قرآن عظیم میں، دو مقامات پہ اس کے ذکر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بندوں، جو بھی تم بھلائی اپنے رب کے حضور بھیجو گے، تم اسے اس کی بارگاہ میں بہتر پاؤ گے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ ہم جو بھی بھیجتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، چاہے ہم خیر بھیجیں یا شر بھیجیں، ہم نیکی بھیجیں یا برائی بھیجیں، ہم اچھائی بھیجیں یا خطا بھیجیں، غلطی بھیجیں، وہ ساری چیزیں رب کے وہاں پہنچتی ہیں۔ اور رب نے فرمایا بھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھلائی کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ یا اس سے کم گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے، وہ بھی دیکھے گا۔ پتہ کیا چلا؟ حساب کی منزل سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ جب بھیجنا ہے تو بھلائی بھیجو، بھیجنا ہے تو اچھائی بھیجو، تقوی بھیجو، طہارت بھیجو، نیکیاں بھیجو، تاکہ جب نیکیاں پہنچیں تو مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوں، تمام فرشتگان اعظام خوش ہوں، تمام پاکیزہ روحیں خوش ہوں، اور خود خالق کائنات بھی خوش ہوں۔ آپ برائی بھیجتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خاندان کی جتنی روحیں ہیں اور غمگین ہوتی ہیں، رنجیدہ ہوتی ہیں۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں جب کوئی ان کا امتی گناہ بھیجتا ہے۔ اب سوچ لیجئے رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بھلائی بھیجیں۔ جب انسان مرتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ رب کی رضا حاصل کر لی جائے۔ ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں لوگ بے سوئے ہیں،
ख्वाब गफलत में है, जब मौत करीब आएगी, जब हुलकूम में जान लटक जाएगी, तब वो बेदार होंगे। अब इस बेदारी से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारा और आपका रब इरशाद फरमाता है, फकशफना अन्का गिताका, ए गाफिल इंसान, ओ जालिम, हम तुम्हारे आंख की पट्टर खोल देंगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि जो रब का इरशाद था वो हक था, जो उलमा कहते तो सच कहते थे, जो हदीस मुस्तफा थी वो 100% सही थी। अभी तो तुम्हें कहानी लगती है, किस्से लगते हैं, वाकयात लगते हैं, और ये सोचते हो कि वो आलिमों ने ये धमकाने के लिए, डराने के लिए गढ़ लिया है। नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, समझ दी है। आप खैर और शर में फर्क करें, अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकते हैं, यही आपके लिए बेहतर है। हम जिसे कामयाबी समझते हैं वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी पैसे में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी बड़े मनसब पे फायज होने में नहीं है। कामयाबी किस में है? रब फरमाता है, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जिसने अपना दाखिला जन्नत में करा लिया, वो कामयाब है। सुकून हम कहाँ ढूंढते हैं? सुकून न पैसे में है, न दौलत में है, न औरत में है। सुकून कहाँ है? कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, दिलों को सुकून, चैन, इत्मीनान अगर है तो अल्लाह के जिक्र में है। रब के हुजूर सजदा तो करके देखो, रब के हुजूर तस्बीहात पढ़ के तो देखो, कुरान की तिलावत करके तो देखो, और तौफीक मिले तो रातों में बेदार हो करके अपने लिए, अपने अहिब्बा अक़रबा के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं खैर करके तो देखो, कितना सुकून तुम्हें मैसर होता हो, चैन हासिल होता। कामयाबी जहां है, हम वहां कामयाबी नहीं ढूंढते। अल्लाह का मुनादी हर रोज हमें 5 वक्त ये आवाज देकर के पुकारता है, आओ कामयाबी इधर है, फलाह इधर है, तरक्कियां इधर हैं। तो इंसान अपने कामों में लगा हुआ है, वो समझता है बाजार में कामयाबी है, बाजार में तरक्की है, खेतों में तरक्की है। आप जरा सोचें, आपका रब का बता रहा है कि कामयाबी कहाँ है? मस्जिदों की तरफ है, नमाज में कामयाबी है। फलाह कहाँ है? नमाज में है। हम वहां कामयाबी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा और अपने लिए कार्य खैर करना पड़ेगा। आप कार्य खैर करोगे तो आपकी वजह से आपके वालिदैन बख्शे जाएंगे। एक खातून जब शौहर की बात मानती है तो रब की रजा हासिल होती है और बाप की बख्शिश होती है। जमाने मुस्तफवी है, एक शख्स जा रहा था किसी सफर में, तो उसने कहा अपनी बीवी से, कैसा करो, मेरे आने तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हारे खाने पीने और रिहाइश का सारा इंतजाम हमने कर दिया। वो चला गया। जाने के 1 महीने के बाद उस खातून के वालिद की तबीयत खराब हो गई। खातून ऊपरी मंजिल में रहती थी, बाप निचली मंजिल में रहता था। जब तबीयत खराब हुई, लोगों ने पैगाम भेजा कि खातून तेरे बाप की तबीयत खराब है, आकर के तीमारदारी कर लो, ज़ियारत कर लो, खिदमत कर लो। ज़माने मुस्तफवी था। उस खातून ने कहा, नहीं नहीं, पहले मैं मसाला मालूम करूंगा, पहले हलाल और जायज चीज मालूम करूंगा, नबी का क्या हुक्म है वो मालूम करूंगा। उसने एक खातून को भेजा, जाओ मुस्तफा करीम से मेरी बात कराओ, मेरा पैगाम सुनाओ, मेरे शौहर ने ऐसा ऐसा कहा है, मैं क्या करूं? नबी ने फरमाया, वालिद की ज़ियारत अच्छी बात है, माँ बाप की खिदमत अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर यह है कि तुम अपने शौहर की बात मानो। ये खातून खामोश हो गई, रो गा करके खामोश हो गई। चंद दिनों के बाद फिर खबर गई कि तेरा बाप आखिरी सांसें ले रहा है, तेरे बाप की हिचकियां बच गई हैं, अब आखिरी बार तो अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लो, चंद सांसों का मेहमान है। फिर वो खातून मुस्तफा की बारगाह में भेजती है खातून को। नबी ने बताया
یہ صحیح ہے، باپ کی زیارت ہونی چاہیے، خدمت ہونی چاہیے، لیکن تمہارے لیے شوہر کی باتوں پر کو ترجیح دینا چاہیے۔ تمہارے لیے لائق اور فائدہ یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کی بات مانو۔ وہ خاتون رو گا کے خاموش ہو گئی، والد کا انتقال ہو گیا، آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جنازہ گیا، مصطفیٰ کریم نے جنازے کی نماز پڑھی اور اس محلے کے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ فلاں خاتون کو پیغام دے دو کہ تم نے اپنے شوہر کی بات مانی، اس بات سے رب رسول اتنے راضی ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی بخشش ہو گئی۔ دیکھا اپنی شوہر کی اس نے اطاعت کی، بات مانی، اور باپ کی بخشش ہو رہی ہے۔ اس لیے کار خیر کرنا چاہیے، فرمودات مصطفیٰ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مرنے کے بعد سے ہی عذابات شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنوں کو تو دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور کتنے کو قبر میں، پھر حشر میں، اور پھر جہنم تک۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو حضرت سیدنا غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں، محمد مغربی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے گور کرن سے ملاقات کی، قبر کھودنے والے سے، اور کہا کہ تم 50 سال سے زیادہ تمہارا یہ عرصہ گزر چکا قبر کھودتے ہوئے، قبر تیار کرنے میں، مردہ کے دفن کرنے میں، مٹی برابر کرنے میں کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تیری نگاہوں کو روشن کر دیا ہو، تمہارے لیے وہ تعجب خیز واقعہ رہا ہو اور تمہارے دل و دماغ کو تبدیل کر دیا ہو؟ اس نے کہا حضور، ایک بارگی 3 جنازوں نے ہمارے آنکھ کھول دی۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ معاملہ یہ تھا، میرے روزانہ کی معمولات میں سے تھے کہ میں چند قبریں تیار کر کے فٹ کیے رہتا، لوگ آتے، قبر کی قیمت دیتے، اپنے مردے کو دفن کرتے، چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 3 قبریں تیار کی، 2 قبر تو بڑی آسانی سے تیار کر دی، لیکن تیسری قبر جب تیار کر رہا تھا تو اس میں اتنی لپٹ رہتی تھی، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ 10 منٹ بھی میں اندر نہیں رہ پاتا، فوراً بھاگ کر کے باہر نکلتا، جھاڑیوں کے سہارے میں ہوا لیتا اور پھر قبر میں اترتا۔ اس طریقے سے کئی گھنٹوں کے بعد میں نے قبر تیار کیا۔ اب مجھے یہ حیرت تھی کہ وجہ کیا ہوئی کہ اس قبر سے قبر میں مردہ آنے سے پہلے یہ قبر بالکل آگ کی طرح دہک رہی ہے، شدت زوروں پر ہے۔ کہا میں ایک سائے میں بیٹھا آرام کرنے کے لیے کہ کیا دیکھا کہ ایک سواری آسمان سے زمین پہ نازل ہوتی اترتی ہے۔ سواری پہ 2 سوار ہیں، دونوں نے اپنی سواری کو قبر کے کنارے کیا، ایک پائتی کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا۔ پہلی قبر پہ پہنچنے کے بعد جو سرہانے کھڑا تھا، پائتی والے سے کہا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا لکھ دے، حد نگاہ اس قبر کو توسیع کر دی گئی، اس قبر کو چوڑی کر دی گئی، جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے، جہاں تک نگاہ کے پہنچنے کی وسعت ہے، اتنی دور لمبی چوڑی اس قبر کو کر دیا۔ اس نے کہا کر دیا۔ پھر دوسری قبر پہ گئے اور کہا کہ لکھ۔ پوچھا کیا لکھوں؟ کہا لکھو 12 میل چاروں طرف اس قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ کہا لکھ دیا۔ تیسری قبر پہ گئے جو دہک رہی تھی قبر، اس نے کہا لکھ۔ پوچھا کیا لکھوں؟ اس نے کہا یوں لکھو، یعنی یہ لکھو کہ یہ قبر ایک سرے سے دوسرے سرے کو ملا دیا جائے، پورب سے پچھم کو، شمال سے جنوب کو ملا دیا جائے، اور جب اس میں مردہ آئے تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر کر دی جائیں۔ یہ گورکھن کہتا ہے کہ ہمارے تو ہوش اڑ گئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون دیکھا ہے؟ آج تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مردہ نہ جانے کہاں ہے، کون ہے۔
لیکن قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر حد نگاہ توسیع کر دی گئی ہے، چوڑی کر دی گئی ہے۔ دوسرا مردہ نہ جانے کہاں ہے، لیکن اس کی قبر 12 میل چوڑی کر دی گئی ہے۔ اور تیسرا نہ جانے اللہ کے کس عذاب میں وہ مبتلا ہے یا کون سا وہ عمل کرتا تھا کہ اس کو قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر تنگ کر دی گئی اور عذابات سے بھر دیا گیا۔ کہا کہ شام ہوئی، عصر کے بعد ایک جنازہ آیا، جس جنازے میں کل 7 لوگ تھے۔ 4 لوگ چارپائی اٹھائے ہوئے تھے اور 3 لوگ آگے پیچھے تھے۔ لا کر کے 7 لوگوں نے وہیں جنازے کی نماز پڑھی۔ اس نے پوچھا کہ ارے بھائی یہ کون ہے، یہ کون سا انسان ہے، کون سا شخص ہے جس کے جنازے میں صرف 7 لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہے محلے کا غریب، لیکن تھا نمازی، اس کے دل میں رب رسول کی محبت تھی، شریعت کا پاس و لحاظ تھا، اگرچہ یہ غریب تھا لیکن رب و رسول کے لیے منظور نظر تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ تم کو نہیں معلوم، ہم کو تو خود معلوم ہے کہ اللہ کے وہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ یہ ابھی گھر پہ تھا، اس کا لاشا گھر پہ تھا اور اس کی قبر کو حد نگاہ توسیع کر دی گئی ہے۔ لوگوں نے لے جا کر اس کو دفن کیا۔ پھر کہتا ہے مغرب بعد ایک جنازہ آیا جس میں صرف 4 لوگ تھے۔ اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ آنے کے بعد وہ قبر خریدا ان لوگوں نے جو 12 میل کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے جس کے جنازے میں صرف 4 لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے، یہ تو ایک مسافر تھا جو ہمارے گاؤں میں آ کے مر گیا، ہم نے چندہ کر کے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس نے کہا تم نے چندہ کیا ہے، چلو چندے میں بھی قبر دیتا ہوں اسے۔ آج قبر کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا ہے یہ کون ہے، گاؤں والوں کو نہیں پتا ہے، لیکن رب رسول کو پتا ہے کہ ہے نبی کا دیوانہ، ہے عاشق رسول کہ کہیں کا رہنے والا ہے، اس بستی میں آ کے مرے گا اور اس کی قبر اللہ کے فضل سے اتنی چوڑی ہوگی کہ 12 میل لمبی چوڑی اس کی قبر ہوگی۔ تو ہے اللہ والا، تمہیں نہیں پتا ہے، لاؤ دفن کرو۔ دفن کر دیا۔ کہا نماز عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں ہزاروں کا ہجوم تھا، ہزاروں افراد، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے تاجر، حکمران سب شامل تھے۔ میں لپک کے دوڑ کے گیا، پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ فلاں سیٹھانی کا جنازہ ہے۔ تھی سیٹ لیکن مہا کنجوس تھی، یہ تو مزدوروں کی مزدوری بھی نہیں صحیح دے پاتی تھی، لوگوں کی حقوق طلبی کرتی تھی، عورتوں کی غیبت کرتی تھی، چغلی کھاتی تھی، اچھی نہیں تھی۔ جتنے چہرے تم دیکھ رہے ہو، یہ جتنے لوگوں کی موجودگی ہے، یہ سب صرف اس کے شوہر کی دلجوئی میں یہ لوگ آئے ہیں کہ سیٹ ہے تو ہم اس کے بیوی کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ورنہ اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ تم کیا بتاؤ گے، مجھے پتا ہے اگر یہ اچھی ہوتی تو اس کو قبر میں آنے سے پہلے اسی قبر دہکتی نہیں، جہنم کے عذابات نہیں آتے اور جہنم کی کھڑکی پہلے نہیں کھولی جاتی، مجھے پتا ہے، لاؤ مجھے قبر کی قیمت دو، لے جاؤ دفن کرو۔ اس نے کہا حضور ان 3 جنازوں نے میرے آنکھ کے پٹر کھول دیے کہ جو کار خیر کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں پہنچنے سے پہلے اس کے قبر کو روشن و منور فرما دیتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے، برائی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں آنے سے پہلے جہنم کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کار خیر کریں، دنیا سے جانا ہے، حساب دینا ہے، رب کے حضور جانا ہے، وہاں نیکیاں ہی کام آئیں گی، وہاں دولت نہیں کام آئے گی۔ کتاب میں لکھا ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے کام سے فارغ ہوئے، اس لیے آپ کام کار خیر کریں اور ماں باپ کے احسانات کو یاد کریں۔ ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے، پیسے سے بھائی خریدا جا سکتا ہے، بیوی لائی جا سکتی ہے، دوست اور احباب بن سکتے ہیں، لیکن پیسوں کی بنیاد پہ ماں کی ممتا نہیں مل سکتی، باپ کی محبت نہیں مل سکتی۔ یہ باپ ہے
जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके अपने बीवी बच्चों के लिए, बेटी और बेटा के लिए तमाम तरह के ऐशो इशरत का सामान मुहैया फरमाता है। ये माँ है जो अपने बेटे की मोहब्बत में, अपने बेटे की सेहत के लिए दुनिया छोड़ने पे आमादा हो जाती है। आखिरी बात आपको सुना के मैं किनारे हो जाऊं। हिंदुस्तान का मशहूर सिपाही सालार जिसे जहीरुद्दीन बाबर कहते हैं, आपने सुना? अभी बाबरी मस्जिद को आप जानते हैं, जानते हैं। इब्तिदाई दिन उसके कुछ भी रहे हो, लेकिन बाद का जो जमाना था उसका निहायत ही शरीफाना, तकवा भरा। जहां जाता मस्जिद बनवाता, खुद इमाम मुतय्यन करता, अपने खर्चे से इमाम को तनख्वाह देता, मुतवल्ली की तनख्वाह, मुंतजिमीन में जो लोग खिदमत करते थे उनकी तनख्वाह, और खुद नमाज का एहतमाम करता था। उसकी 3 दुआएं कबूल हुई जो इस बात की शाहिद हैं कि वो बाद में अल्लाह का एक मुकर्रब बंदा बन गया। आखिरी बात बताता हूं उसके बारे में। जवानी का जमाना है, 42 साल की उम्र है, उसका बेटा बिस्तरे मर्ग पे है। नमाज इशा के बाद बेटे की तीमारदारी के लिए घर में कोठरी में जाता है। बीवी बेटे की चारपाई से बैठी हुई है, पैंती। जब देखा उसने अपने शौहर जहीरुद्दीन बाबर को तो दामन थाम लिया और कहा, जहीरुद्दीन, ये बेटा अगर मर गया तो मेरी जिंदगी सूनी हो जाएगी, मेरे दिन रात हो जाएंगे, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, इसलिए कि ये मेरा तन्हा बेटा है और तेरी तो और बीवियां हैं जिनसे बच्चे हैं, तेरी दुनिया तो आबाद रहेगी, शादो आबाद रहेगी। उठो, भाग जाओ। अब तो मेरा बेटा बिल्कुल चंद सांसों का मेहमान है। जहीरुद्दीन मर्द आदमी था, जवान साल था। उसने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरी सेहत मेरे बेटे को दे दे। आपने सुना है ना कि माँ बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। बेशक हक है। जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में रद्द नहीं होती, कबूल ही होती है, वैसे ही औलाद के हक में वालिदैन दुआ करते हैं तो कबूल ही होती है। इस वाक़े में देखा, जब जहीरुद्दीन बाबर ने कहा कि मेरे मौला, मेरी सेहत मेरे बेटे को दे दे और मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे। तारीख फरिश्ता, हिंदुस्तान की तारीख लिखा है कि जहीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे की चारपाई का 7 चक्कर लगाया। जब 7वां चक्कर पूरा हुआ, बेटा उठ के खड़ा हो गया और ये बीमार होकर तख्त पे पड़ गया और तीसरे दिन उसका जनाजा निकला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ दुनियावी तारीख में कोई बेटा है जिसने अपने बाप के लिए सेहत के लिए ऐसा जोखिम उठाया? या कोई भाई है? नहीं, कोई नहीं है। ये दुनिया की तारीख में बाप ही ऐसा कर सकता है कि अपनी सेहत बेटे को दे दे और उसकी बीमारी अपने को दे दे। एक खातून की बात करूं, एक खातून का बेटा बीमार हो गया, माँ होती है। जब तबीबों ने, डॉक्टरों ने, मुआलिजों ने कह दिया कि ले जाओ, ये ठीक होने वाला नहीं है, चंद सांसों का मेहमान है, मर जाएगा, माँ थी उठा लाई। और जब इंसान का सहारा चारों तरफ टूट जाता है तो अल्लाह की तरफ वो लौ लगाता है। उस खातून ने भी अल्लाह की तरफ तवज्जो की, कहा मेरे मौला, अगर मेरे बेटे को सेहत मिल गई, मेरा बेटा ठीक ठाक हो गया, तो मैं 7 दिनों के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। कोई है दुनिया के लिए? भाई तो मेड़ छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। कितने भाई तो नल को भी काट देते हैं ताकि इसका भी सर है, भले से अलग अलग नल लगेगा। जमीन जायदाद में बंटवारे हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में भाई टुकड़े कर देता है, आमादा रहता है अलग करने पर। माँ थी, उसने कहा मैं दुनिया छोड़ दूंगी। अल्लाह का फजल हुआ तो मकबूलियत की घड़ी थी। धीरे धीरे बेटा महीना भर में ठीक हो गया, चलने फिरने के लायक हो गया। माँ ने कहा बेटा, मैंने नजर माना था तुम सेहतमंद हो जाओगे, मैं दुनिया छोड़ दूंगी, जाओ कब्रिस्तान एक कब्र तैयार करो, मैं दुनिया छोड़ूंगी। लोगों ने मना किया, अरे बुढ़िया कुछ देर लेकर के अपने कसम को तोड़ दो, अपने नजर को खत्म कर दो, मसला मसाइल कुछ का कुछ नहीं, हमने रब से वादा किया है, हम इसे तर्क नहीं कर सकते, हम पूरी करेंगे नजर को।
بیٹا گیا قبرستان، قبر تیار کیا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، بڑھیا گئی نہا دھو کر کے نیا کپڑا پہن کے قبر میں اتری، بیٹے نے تختے لگائے، مٹی ڈالے، سب لوگ گھر آ گئے۔ اب پورے محلے میں ہی چرچا تھی بڑھیا بچ کے نہیں آئے گی، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس نے ناحق طور پہ اپنے جان کو گنوا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے عقیدے کی، پکا ہے، اللہ رسول پہ بڑا اعتماد اور بھروسہ ہے، وہ مرے گی نہیں، بچ کے رہے گی۔ ادھر یہ لوگ چلے آئے، ادھر وہ جب قبر میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ اس کی بالکل قبر کشادہ ہے، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے بالکل قبر چوڑی ہے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے گئی، ایک باغ میں پہنچی جس کے نیچے چشمہ جاری تھا۔ دو خاتون ایک تخت پہ بیٹھ کر کے ہوا کا اور موسم کی لذت اٹھا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا، دوبارہ کیا، سہبارہ کیا، کوئی جواب نہیں۔ ایک خاتون نے کہا سن، یہ دنیا نہیں برزخ ہے، یہ دنیا نہیں آخرت ہے، یہاں تو نیکیوں کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، کیے کا بدلہ ملتا ہے، یہاں سلام دعا کچھ نہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ ہمارا سوال یہ ہے، تم دونوں بڑے مزے میں ہو، مسند لگا ہوا ہے، تخت پہ بیٹھے ہو، یہ باغات ہے اور سامنے بالکل شہد کی طرح میٹھا اور دودھ سے سفید، زیادہ سفید یہ چشمہ جاری ہے، تم ضرورت کے مطابق پی کھا رہی ہوگی، بڑے عیش میں ہو، لیکن یہ بتاؤ یہ ایک پرندہ ہے جو ایک کو ہوا دے رہا ہے اور ایک کے سر میں چونچ مار رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جس کے سر میں پرندہ چونچ مار رہا تھا اس خاتون نے کہا کہ میں نمازی، متقی، پرہیزگار، شریعت کی پابند تھی، لیکن اتفاقی بات تھی کہ جب میرا انتقال ہوا میرا شوہر ناراض تھا، اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے مجھے ساری راحتیں دی ہے، لیکن ایک فرشتہ کو متعین کر دیا، مجھے چونچ مارا ہو، وہ عذاب دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم اس لائق تھی کہ مرتے وقت تیرا شوہر ناراض تھا، تمہیں تو خوش کر کے آنا چاہیے تھا، شوہر کی ناراضگی کیوں مول لے کے آئی؟ تو اس نے کہا میری بہن اب تم جب ہفتے کے بعد جاؤ گی اور میرے شوہر سے ملاقات ہو جائے تو میری کہانی سنا دینا، میری بپتا بیان کر دینا، مصیبت اور میرے عذابات کا ذکر کر دینا۔ ایک ہفتہ گزرتے دیر نہیں لگی، اب تو کئی گاؤں کے لوگوں کا ہجوم تھا کہ دیکھیں بڑھیا تو مرد سڑ گئی ہوگی، کچھ لاش دیکھنے آ رہے تھے اور کچھ اس کی کرامت دیکھنے آ رہے تھے۔ جب مٹی ہٹائی گئی، تختہ ہٹایا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ لگتا ہے بڑھیا ابھی غسل کر کے کپڑا بدلی ہے۔ بولی سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کا تو وعدہ ہے مومن کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے، تو مومن کو کیوں ضائع کرے گا؟ بڑھیا بالکل تر و تازہ تھی، نہ قبر کی تنگی، نہ اس کا تعفن، نہ بدبو، کسی کا اثر نہیں تھا، کوئی اس پر نہ گنودگی تاری تھی، نہ نقاہت تاری تھی، نہ کمزوری کا احساس ہو رہا تھا، کچھ نہیں، لگتا تھا کھائی پی نہائی دھوئی فٹ ہے۔ اسی ہجوم میں اس خاتون کا شوہر بھی نظر آیا، اس نے بتا دیا تمہاری بیوی تمہاری ناراضگی کی وجہ سے عذاب میں ہے، معاف کر۔ یہ گھر آئے، لوگوں کو اعتماد ہو گیا، جو لوگ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ رات میں جب سوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ خاتون جو جسے پرندہ چونچ مار رہا تھا اس کو بھی ایک پرندہ ہوا دے رہا ہے۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ ابھی تو کل تم ملی تھی اور عذاب میں تھی۔ کہا میری بہن تم نے میری مدد کی، میرے شوہر کو منا دیا، اس نے معاف کر دیا، رب نے معاف کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے جو ہر طرح کے جوخم برداشت کرتا ہے، ہر طرح کی دقتیں برداشت کرتا ہے تاکہ بیٹوں کو، بچوں کو اور گھر کے افراد کو آسانی فراہم ہو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ چند باتیں تھی، بہت ساری گفتگو آپ کو سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ حافظ مستقیم کی بڑی اماں کی مغفرت فرمائے، ان کی آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔